الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ السلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، زندہ قومیں ہمیشہ اپنے ہیروز سے وابستہ رہتی ہیں. ہماری تاریخ میں بھی چند منتخب افراد ہیں جو ملی سطح پر ہمارے حقیقی ہیروز ہیں. اپنے ہیروز سے شناسائی اپنی تاریخ سے یا اپنی ماضی سے قوموں کو وابستہ رکھتی ہے. ان ہمارے ہیروز میں سے ایک نمایاں نام اقبال کا ہے. 9 نومبر کو علامہ اقبال ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، چونکہ 9 نومبر 1877 کو علامہ مرحوم سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال ایک درد مند بیدار مغز مسلم مفکرین میں سے نمایاں نام رکھتے ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کے حقیقی مسائل کا ادراک کرتے ہوئے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی، امت کو اس کی ثقافتی، روحانی اور ملی اقدار سے آگاہ کرنے میں اپنی شعری صلاحیتوں کو صرف کیا. پھر زمانے کی رفتار کو گرفت میں لیتے ہوئے اس کے تقاضوں کو اپنی دینی روایات کے مطابق پورا کرنے کا امت کو بھرپور درس دیا. اقبال کی شاعری میں مسلمانوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے، خودی اور خود اعتمادی کو جلا بخشنے میں اور عالمی سطح پر بلا امتیاز سماجی انصاف اور امن کا پیغام نمایاں ہے. کلام اقبال میں ایک اور نمایاں بات عصر حاضر کے تہذیبی معرکے میں مسلمانوں کی درست سمت کی طرف رہنمائی کرنا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا، آج کی بات ذرا خاصی توجہ طلب ہے.
میرے بزرگوں اور دوستوں، تہذیبوں کا تصادم یا کلیش آف سویلائزیشن کی ترکیب دور حاضر کی پیداوار ہے۔ قدیم تہذیبوں میں مصری، ایرانی، یونانی، بابلی، ہندی اور عربی تہذیبیں نمایاں ہیں، لیکن فرانس میں رینیسان یا جدیدیت کی تحریک نے تہذیبوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ نمبر 1، وحی الہی کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والی تہذیب۔ وحی الہی کی بنیاد پر وجود میں آنے والی تہذیب، جس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول اور ضوابط وضع کرنے کا حق انسان کے کریٹر کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے، اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے اللہ کے رسول علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے والے ہیں۔ دوسرے طور پر یا نمبر 2، انکار وحی پر مبنی تہذیب، جس میں یہ قرار دیا گیا کہ انسان اب عقلی طور پر بالغ ہو گیا ہے، لہذا اسے کسی خارجی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی۔ چنانچہ ان کے ہاں وحی الہی اور اس کے ذریعے سے معلوم ہونے والے اصول و ضوابط ثانوی حیثیت اختیار کر گئے، اور تمام میٹافزیکل یا مابعدت طبیعیاتی نظریات، مثلا کانسیپٹ آف ریالٹی یا تصور الہ، اسی طرح تصور حیات اور تصور آخرت، یعنی اخروی جزا و سزا کا عقیدہ ناقابل تسلیم قرار دے دیے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلی تہذیب کو تہذیب نبوی یا تہذیب اسلامی کہا جانے لگا، جبکہ دوسری تہذیب کو، چونکہ مغرب میں اس کے تسلیم کرنے والے زیادہ تھے، لہذا تہذیب مغرب کہا جانے لگا۔ قرآن نے بہت پہلے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حزب اللہ اور دوسرے حزب الشیطان۔ وحی الہی پر مبنی تہذیب حزب اللہ ہے، اور وحی الہی سے متصادم تہذیب حزب الشیطان۔ تہذیب کے لفظی معنی تراش خراش کے ہیں، کانٹ چھانٹ کے ہیں۔ اگر پودوں کو کانٹ چھانٹ ان کی جائے تو اسے تہذیب اشجار کہا جاتا ہے، پودوں کو سنوارنا، مہذب بنانا۔ جبکہ لٹریچر میں تہذیب سے مراد کسی قوم کے بنیادی افکار و نظریات ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ قوم اپنا طرز زندگی یعنی رہن سہن کے طور طریقے وضع کرتی ہے۔ اس طرز زندگی کو اس قوم کا کلچر یا ثقافت بھی کہتے ہیں۔ تھوڑا فرق ہے، ثقافت کے لفظ کے 100 کے قریب معانی پائے جاتے ہیں یا تعریفات ہیں، ڈیفینیشنز ہیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس لفظ کو گانے بجانے اور ساز و آواز
یا طاؤس و رباب کے ساتھ محدود کر دیا گیا ہے، جیسے پچھلے خطبے میں میں نے عرض کیا تھا۔ اور ہم جب کسی ملک میں اپنا ثقافتی طائفہ بھیجتے ہیں تو اس میں تعلیمی یا فنی ماہرین نہیں ہوتے، بلکہ گویے ہوتے ہیں یا سازندے ہوتے ہیں۔ حالانکہ گانا بجانا کسی قوم کی ثقافت قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان کے رہن سہن کے طور طریقے بنیادی طور پر ان کی ثقافت کہلاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وحی الہی پر مبنی تہذیب کے بانی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا، ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، آپ کی تہذیب کیسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں سے چلی آ رہی روایات کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں جیسے چاہیں تصرف کریں، اس سے آپ روکتے ہیں۔ حضرت شعیب کی تعلیمات اور تہذیب سے متصادم تہذیب، اور سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو طرز زندگی عنایت فرمایا ہے اور جس کی عملی مثال خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور آپ کی قائم کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر مشتمل اسلامی معاشرہ ہے۔ اس تہذیب میں الفاظ پر ذرا غور کیجئے، اس تہذیب میں عقائد، ایمانیات، تکافل اجتماعی پر مبنی معاشرت، کفالت عامہ پر مبنی معاشرت، عبادات، معاملات، اخلاق، امور سلطنت چلانے کے لیے سیاسیات، تعلیمات قرآنیہ کے مطابق امور سلطنت چلانے کے لیے سیاسیات، اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جہاد، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے دفاعی یا اقدامی جہاد، اس کے ضابطے واضح طور پر متعین کر دیے گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر اور پورے قرآن کریم میں اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں تفصیلاً اس کو بیان کیا ہے، اس کا بیان موجود ہے۔ جبکہ انکار وحی پر مبنی تہذیب یا تہذیب مغرب میں انسانوں کے خالق اور پروردگار کو اور اس کی منشا اور اس کی مرضی کو اور اس کی ہدایات اور تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ اللہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے انسان کو الہ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ تہذیب مغرب میں لا الہ الا اللہ کی بجائے لا الہ الا الانسان ہے۔ چنانچہ تہذیب مغرب میں وہی درست ہے جسے انسانوں نے مل کر درست قرار دے دیا۔ جرمنی میں جرمن ایتھک کمیٹی نے یہ قرارداد پاس کی کہ اگر ایک بھائی اپنی بہن سے شادی کرنا چاہے تو یہ ان کا حق ہے، آخر دوسرے جانور بھی تو ایسا کرتے ہیں، اور انسان بھی لذت کا متلاشی ایک حیوان ہے، جانور ہے۔
اسی تہذیب کی نمائندہ مختلف پارلیمنٹس نے کثرت رائے سے یہ فیصلہ دیا کہ اگر دو ہم نسل افراد آپس میں جنسی تسکین کے لیے ملاپ کریں، یعنی لیسبین یا ہومو سیکچول بننا چاہیں، تو اس میں کوئی اخلاقی برائی نہیں۔ کوئی 27-28 کے قریب ملک یہ قانون پاس کر چکے ہیں۔ اس غلیظ ترین نظام زندگی کے بارے میں علامہ مرحوم نے کہا تھا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور فرمایا تھا فساد قلب و نظر سے فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکین عفیف پاک دامن نہیں رہ سکی۔ اور علامہ مرحوم نے کہا تھا رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، 3 چیزیں ان کی نشاندہی کی، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک، خیال بلند اور ذوق لطیف۔ میں آپ سے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ اقبال ہمارے قومی کیا ہیں جی، زور سے کہہ دیجیے، بلکہ ہم انہیں کہتے ہیں اقبال شاعر مشرق ہیں۔ شاعر مشرق کہہ کر تو ہم اقبال کو محدود کر دیتے ہیں۔ اقبال تو دنیا بھر کی پھیلی ہوئی ملت اسلامیہ کے نمائندے شاعر، 15,000 اشعار کہے، 9,000 فارسی میں ہیں، 6,000 اردو میں ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں تو نے دیکھا نہیں تہذیب مغرب کا نظام، تو نے دیکھا نہیں تہذیب مغرب کا نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ آپ دیکھ لیں فلسطین میں وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور فلسطین کا اور ملک اسرائیل کا میں آپ سب سے کہوں گا کبھی یہ نہ کہا کریں کہ اسرائیل مرد آباد، بلکہ جب بھی کہنا ہے ملک اسرائیل مرد آباد کہنا ہے، چونکہ اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا چنا ہوا۔ تو کبھی یہ نہیں کہنا کہ اسرائیل مرد آباد، بلکہ کیا کہنا ہے جی، ملک اسرائیل۔ ملک اسرائیل پر لعنت ہو، ملک اسرائیل برباد ہو، ملک اسرائیل سے یا اللہ تو انتقام لے۔ یہ نہ کہا کریں کہ اسرائیل سے انتقام لے، چونکہ اسرائیل تو میں نے بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو ملک اسرائیل اور اس کے سرپرست جو کچھ فلسطین میں کر رہے ہیں وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اور آج قدرتی طور پر اذان بھی ذرا تھوڑی 5 منٹ اس میں لگ گئے، لیٹ ہوئی، اس لیے میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر ہم تہذیب نبوی یا تہذیب اسلامی کا تہذیب مغرب سے کمپیریزن کریں یا تقابل کریں تو نمایاں طور پر جو تصویر ابھرتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تہذیب اسلامی کا تصور الہ، کانسیپٹ آف ریالٹی، تصور حقیقت، معبود برحق، مقتدر اعلیٰ اور حاکم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔
انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے جو تہذیب دی ہے اس میں اس دنیا کا کریٹر، خالق، مقتدر اعلیٰ اور حاکم حقیقی کون ہے؟ زور سے کہہ دیں۔ مجھے ایک صاحب نے پچھلے جمعے بتایا کہ آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھوں گا بار بار کہ مقتدر اعلیٰ کون ہے؟ زور سے کہیے۔ وہی لائق عبادت ہے۔ لا الہ لا الہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیمہ۔ اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلص لہ الدین۔ ادیان باطلہ شرکیہ سے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں، نماز کی پابندی رکھیں، زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی دین قیم ہے۔ جبکہ تہذیب مغرب میں الہ کا درجہ انسان حاصل کر چکا ہے، اسی کو یہ اختیار ہے کہ اپنی خواہش نفس کے تحت جسے چاہے حلال قرار دے اور جسے چاہے حرام قرار دے، جسے چاہے درست قرار دے اور جسے چاہے نادرست قرار دے۔ اس سوچ کے تحت خواہش نفس ان کے ہاں معبود کا درجہ حاصل کر چکی ہے، جس کو قرآن نے کہا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی ہے جس نے اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو بنا لیا ہے؟ یعنی جو جی میں آتا ہے آزادانہ طور پر علمی، فکری اور عملی لحاظ سے اس کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے۔ خواہش نفس کے مقابلے میں وحی الہی یا وحی نبوی کی رہنمائی کی کوئی حیثیت ان کے ہاں نہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس غلط روش کی سزا کے طور پر باوجود اس کی سمجھ بوجھ کے، باوجود اس کے سمجھ بوجھ والا ہونے کے، اسے گمراہ کر دیا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی نے اس کے اندر قبول حق کی استعداد کو نہایت کمزور کر دیا ہے، اور اس نے حق کو سنا اور سمجھا بھی، مگر خواہش نفس کی پیروی میں اندھا ہو گیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ تہذیب نبوی کا تصور حیات ذرا غور کیجئے۔ تہذیب نبوی کا ایک تصور حیات یہ ہے کہ اس میں معیار حق و باطل وحی الہی ہے۔ معیار حق و باطل کیا ہے؟ زور سے کہیے۔ وحی الہی تو سمجھتے ہیں نا آپ، قرآن اور حدیث وحی الہی ہے۔ تہذیب نبوی میں معیار حق و باطل کیا ہے؟ جسے قرآن کہے حق اور جسے رسول اللہ فرمائے حق، وہی حق ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول فرمائے باطل ہے، وہ باطل ہے، چاہے ساری دنیا اس کو حق کہہ رہی ہو۔ جبکہ تہذیب مغرب میں حق و باطل کا معیار یا پیمانہ عقل ہے۔ کیا ہے؟ عقل ہے۔ حالانکہ عقل کا ظرف اور عقل کا پیمانہ ہر ایک کا مختلف ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی عقل اور جو ویلڈنگ کرنے والا ایک مزدور ہے، دونوں کی عقل برابر نہیں ہو سکتی۔ اور تہذیب اسلامی کی تمام باتیں، یہ جملہ غور طلب ہے،
تہذیب اسلامی کی تمام باتیں صالح عقل کے معیار پر، سلیم الفطرت انسان کی صالح عقل کے معیار پر پوری اترتی ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تعلیمات کو عقل کلی کے حامل سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پیش کیا گیا ہے، ہمارے سامنے انسانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کچھ عقائد ماورائے عقل تو ہو سکتے ہیں لیکن خلاف عقل نہیں، جبکہ محض عقل کی بنیاد پر وضع کیے جانے والے قوانین کبھی دائمی اور حتمی قوانین کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ تہذیب اسلامی کا ایک تصور آخرت ہے کہ مرنے کے بعد دنیاوی زندگی میں کیے گئے اعمال پر جزا و سزا یقینی ہے۔ جزا و سزا کیا ہے؟ یوم یقوم الروح یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ جس دن آدمی اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہو کے سب کچھ دیکھ رہا ہوگا جو کچھ وہ کر کے آیا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے روز میزان عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نام ذرا زور سے لیجئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے روز میزان عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے۔ کسی جان فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر ظلم یا اس کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے وہاں لے آئیں گے، حاضر کریں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، ثم تکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان میں چھپا دیا جائے، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان کی وسعتوں میں اس کو گم کر دیا جائے، او فی الارض، یا زمین کی پہنائیوں میں اسے دفن کر دیا جائے، یات بہ اللہ، اللہ اس کو بھی لے آئیں گے۔ اللہ، یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ کر رہے گی۔ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ سچ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جبکہ تہذیب مغرب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، یہی مکافات عمل کی جگہ ہے، اور انسان اپنے کیے پر کسی کا جواب دہ نہیں ہے، بلکہ رائے قائم کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں بالکل آزاد ہے۔ قرآن نے اس بات کا، اس سوچ کا ذکر کیا ہے۔ قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں۔ نموت و نحیا، ہم اسی میں جیتے ہیں، ہم اسی میں مرتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدار، زمانے کی گردش ہمیں ہلا کر کے رکھ دیتی ہے، اور وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تری اذ وقفوا علی ربہم، آپ اس وقت دیکھیں گے اگر کہ جب یہ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا حساب کتاب کا یہ دن برحق ہے یا نہیں؟ قالوا بلی وربنا، اس وقت کہیں گے ہاں ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائیں گے جس کا انکار کرتے تھے آج اس کی سزا بھی تمہارے لیے ہے۔ تہذیب اسلامی میں عبادات کا پورا نظام ہے جس کے نمایاں ارکان ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی، ایک پورا سسٹم ہے۔ جبکہ تہذیب مغرب کے نمائندہ معاشرے میں چرچ ویران ہو رہے ہیں، مسلمان انہیں خرید کے مسجدیں بنا رہے ہیں۔ اسی طرح تہذیب اسلامی میں حلال اور حرام کی واضح حدود متعین ہیں اور احکام ہیں، جبکہ مغربی تہذیب میں سب کچھ جائز ہے، کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ مسلمان پارلیمنٹ میں، سینٹ میں قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتے۔ ساری پارلیمنٹ فیصلہ بھی کرے اور وہ فیصلہ قرآن و سنت سے متصادم ہو، ان کو اختیار نہیں ہے، چاہے 100% ممبران اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہوں، ووٹ دے رہے ہوں۔ جبکہ تہذیب مغرب کے پرچارک ملکوں میں پارلیمنٹ اکثریتی رائے سے مردوں کے ساتھ شادی کا بل تالیاں بجا کر پاس کر چکی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے اقبال کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اقبال نے جو فکر دی ہے وہ کتنی بلند ہے۔ یہ میرا المیہ ہے کہ میں اقبال کو اپنا شاعر کہتا ہوں، لیکن میں نے کبھی نہ اسے پڑھا ہے، بلکہ اس کی جو زبان ہے، جس کا وہ ترجمان ہے، وہ زبان ہی پڑھانے سے سارے ادارے جو ہیں اسے بالکل چھوڑ گئے۔ تہذیب نبوی کا ایک تصور اقدار ہے، کانسیپٹ آف ویلیوز۔ ہمارے ہاں دو بنیادی قدریں ہیں، محنت اور قناعت، جبکہ بالکل اس کے الٹ تہذیب مغرب کی دو قدریں ہیں، حرص اور ہوس۔ اس لیے بقول شخص جو مسلمانوں کی جو اسلامی تہذیب ہے، مسلمانوں کی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مسلمان تو رگے گئے ہیں ان کی تہذیب میں، جو اسلامی تہذیب ہے یہ اوپر کے دھڑ کی تہذیب ہے، اور یہ جو تہذیب مغرب ہے یہ نچلے دھڑ کی تہذیب، حرص ہے، ہوس ہے۔ اور مغرب کی ساری محنت کا دائرہ ان دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ اگرچہ مغربی تہذیب کے اثرات قبول کرنے والے حضرات کے ہاں ایمانیات اور عقائد اسلامیہ کو مشکوک بنانے اور قرآن و سنت سے اعتماد اٹھانے کی کوششیں آہستہ آہستہ بار آور ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ عام مسلمان ان کے اثرات سے ابھی تک محفوظ ہیں۔ انہیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے تعلق اور محبت اور قرآن و سنت سے عقیدت الحمدللہ موجود ہے کہ نہیں؟ یقیناً موجود ہے۔ اور کسی جانب کیوں دیکھوں، ہاں جی، اور کسی کو کیوں دیکھوں، وہ جو کہا نا اور کسی جانب کیوں دیکھوں، اس لیے کہ ہم پر سایہ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں،
ہم پر سایہ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مغرب نے وہ بنیادی اصول اختیار کیے ہیں، اپنائے ہیں، جن میں ریاست کے انتظام کے حوالے سے اخلاقی اصول اور ضوابط ہیں، اور خاندانی نظام کے حوالے سے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ انہوں نے ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے جو اصول اختیار کیے ہیں، ان اصولوں کی پاسداری کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ ان اصولوں میں نمایاں طور پر ریاستی قانون کا احترام ہے، یہ بالکل ہے، مانتے ہیں۔ عدل اور انصاف کا اپنے ملکوں کی سطح تک اپنی رعایا کے لیے بول بالا کرنا، یہ ان کے ہاں ہے۔ یہ اپنے ملکوں کی سطح تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے محافظ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو فلسطین کے بچے معصوم جو ملک اسرائیل کی ہر لمحہ زد میں ہیں، ایسا نہ ہوتا۔ ریاستیں اسرائیل کو ایسا کرنے سے روکتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مساوات اور باہمی اتحاد ان کے ہاں، یورپی یونین وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ سادگی ہے، وہاں کے حکمران اپنے ملکوں میں چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں اور شہریوں میں بخوشی گھل مل جاتے ہیں۔ دیانت اور امانت کا پاس ہے، وعدے کا لحاظ ہے، سچائی ہے، ریاست کا پیسہ قومی امانت سمجھا جاتا ہے، عوامی ٹیکسز سے جمع شدہ دولت میں بددیانتی نہیں کرتے، انسانوں کے بحیثیت انسان شخصی حقوق کا ان کے ہاں بہت بڑا لحاظ ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جو ریاستیں اپنے نظام کو ان اصولوں کی بنیاد پر قائم رکھتی ہیں، وہی پرامن اور آج کی دنیا میں عملاً کامیاب ریاستیں کہلاتی ہیں۔ آج مغرب اپنی مادی ترقی کی وجہ سے نہیں، ان ریاستی اخلاقی اصولوں کی پاسداری کی وجہ سے دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ سارے ریاستی اصول وہ ہیں جن کی تعلیمات خود نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات نے دی ہیں، قرآن نے دی ہیں۔ یہ مغربی معاشرے کا وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے وہاں ہر سے پلٹنے والا ان کی تعریف کرتا ہے۔ کچھ اخلاقی اصول ہیں جن کا تعلق خاندانی نظام سے ہے۔ اس میں وہ روایات ہیں جنہیں اسلام نے دائمی اقدار قرار دیا ہے، اور ان میں حیا سب سے بڑی قدر ہے۔ کیا ہے؟ زور سے کہیے۔ آج ان کا اور ان کے پالتو این جی اوز کا، ان کے نمائندوں کا، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والی کئی مختلف این جی اوز کا پورا کے پورا زور اس بات پر ہے کہ مسلمان معاشرے کو بے لباس کیا جائے۔ بے لباس کیا جائے۔ حیا کے خاتمے کے لیے بے لباسی کو خوب رواج دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے کہ ان کے ہاں اخلاقی حوالے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مجھے اندازہ ہے وقت کی تنگی کا، علامہ مرحوم نے کہا تھا، تقلید کی یورپ پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔
تقلید کی یورپ پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ اگر ہم اقبال کو مرشد مانتے ہیں تو ہمیں اقبال کی یہ بات بھی ماننی ہوگی۔ وہ فرما گئے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور وہ فرما گئے ہیں کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کو تمہیں پاس نہیں۔ اور امت کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ دامان مصطفی سے وابستہ ہونے میں ہی ہماری فلاح ہے، ہماری نجات ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھیے اور اس بات کو اپنی نسل نو تک منتقل کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد